اور اگلا تحفہ سورۃ البقرہ کے آخری، سورۃ البقرہ میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہے۔ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیاطین اس گھر میں نہیں آتے، اور حدیث شریف میں آیا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے 3 دن تک شیطان وہاں پر نہیں آتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو تیسرے دن ضرور اپنے گھر میں ایک مرتبہ سورۃ البقرہ پڑھو، کہ تمہارے اوپر کوئی جادو، کوئی حسد وار کرے گا، وہ جب جادوگر جادو کرتا ہے نا، وہ جادو جب جاتا ہے اگلے کے گھر میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس گھر میں اگر سورۃ البقرہ پڑھی ہوگی تو جادو باہر سے پلٹ کے ختم ہو جائے گا۔ ایک اللہ والے نے ایک جن سے پوچھا، جن ایک آدمی کے اندر آیا ہوا تھا، اس سے پوچھا تمہیں کس نے بھیجا؟ اس نے کہا مجھے فلاں جادوگر نے بھیجا، اس کے جسم پہ مسلط کی، اس کو تکلیف دو۔ تو اس نے کہا ایک بات بتاؤ، جب تمہیں جادوگر کسی کے اوپر مسلط کرتا ہے تو تم اس کے بدن میں کس وقت داخل ہوتے ہو؟ کون سا موقع؟ اس نے کہا اگر تو جب ہم اس کے بدن میں داخل ہوتے اور اس وقت وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے تو ہم جل کے راکھ ہو جاتے۔ اور فرمایا باوضو آدمی کے جسم میں ہم داخل نہیں ہو سکتے، ہم موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب آدمی گناہوں میں لگے اور ہم یوں اس کے بدن میں داخل ہو جائیں۔ اور اگر آپ کا کاروبار ہے، اپنے فیکٹری میں، اپنے دفتر میں سورۃ البقرہ ضرور پڑھوایا کریں، کبھی آپ کی فیکٹری پہ جادو نہیں ہوگا، کبھی آپ کا کاروبار خراب نہیں ہوگا۔ یہاں لاہور میں ایک بہت بڑے بزنس مین تاجر ہے، تو ان کے ہاں ان کے ڈیفینس میں ان کا گھر ہے، پورے اس وقت تقریباً کوئی 80 کے قریب ان کے پورے ملک میں دکانیں ہیں، اور اچھی جگہوں پہ ہے، جیسے ڈیفینس، ماڈل ٹاؤن، بڑے بڑے علاقوں میں۔ تو انہوں نے ہر دکان کے اندر ایک حافظ صاحب مقرر کیا ہوا ہے، اس کو باقاعدہ اجرت دیتے ہیں، اس کا کام سورۃ البقرہ پڑھنا روزانہ، اور ان کا کاروبار دن بدن ترقی پہ جا رہا ہے۔ ایک ہے فرشی محنت، ایک ہے عرشی محنت۔ فرشی محنت کافر کرتے ہیں، اور مسلمان مومن کیا کرتا ہے؟ وہ فرشی محنت بھی کرتا ہے اور عرشی محنت بھی کرتا ہے، وہ دونوں کو ملا کے چلتا ہے۔ جب ہم دونوں کو ملائیں گے، کبھی اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ خود اپنے گھر میں روزانہ سورۃ البقرہ پڑھے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے ہو، کسی حافظ صاحب کی ڈیوٹی لگائے کہ میرے گھر میں ایک مرتبہ سورۃ البقرہ پڑھے، اور اس کو عزت دے، احترام دے، عام لوگوں کی نظر سے اس کو نہ دیکھے، اس کو احترام آپ نہیں دے رہے ہو، اس کے سینے میں جو قرآن ہے اس کو آپ احترام دے رہے ہو۔ تو اپنے گھر میں، اپنے فیکٹری میں، اپنے دفتر میں سورۃ البقرہ ضرور پڑھوایا کریں۔ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ نے عرشوں کے پہ اپنے محبوب کو بلا کر عطا کیا ہے، اور فرمایا سورۃ البقرہ کی ایک ایک آیات جو اترتی تھی اس کے ساتھ 80 فرشتے اترتے تھے زمین پہ، اس کے احترام کے لیے 80 فرشتے اترتے۔ تو جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، جس دکان میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، جس فیکٹری میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، کبھی جادو، حسد، یہ شریر شیاطین جنات وہاں داخل نہیں ہو سکتے، اور جہاں شیاطین، شریر شیطان اور جن داخل ہوتے ہیں، یہ کام کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، کام کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے سورۃ البقرہ اپنے گھر میں پڑھایا، تیسرے دن تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا کرے، 3 دنوں میں ختم کر لیا کرے، لیکن سورۃ البقرہ سے دوستی کیجیے۔ اور اگر کچھ نہیں سورۃ البقرہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو آخری رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے لے کر آخر تک اس کو ضرور پڑھا کرے ہر رات میں۔ اس میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے پڑھنے میں، لیکن یہ عرشی تحفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کر یہ تحفہ عطا کیا تھا، آپ اس کی قدر نہیں جان سکتے۔ جو بندہ جس کے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی، اس کے گھر پہ کبھی جادو نہیں ہوگا، اس کے گھر میں کبھی شیاطین نہیں آئیں گے، اس کے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اس کے گھر میں کبھی لا علاج بیماریاں نہیں پیدا ہوں گی۔ یاد رکھو، لا علاج بیماریاں اس کے گھر میں نہیں ہوں گی جو بندہ سورۃ البقرہ سے دوستی لگائے گا۔ تو سورۃ البقرہ کی تلاوت اپنے گھروں میں عام کیجیے۔ یہ جتنے وبائی مرض پھیلے ہوئے ہیں، اس کا واحد علاج اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کو عام کیجیے۔ کوئی وبائی مرض آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، آپ اگر اپنے گھر میں قرآن کی آواز کو بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔